مؤذن نے اذان دی، کوئی نمازی نہ آیا، مؤذن نے دوبارہ اذان دی، آدھا گاؤں لڑنے آ گیا کہ آپ نے دوبارہ اذان کیوں دی ہے۔ ذرا سوچئے نا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی سوچ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ مؤذن صحابہ کے دور میں بڑے آفیسر ہوا کرتے تھے، وہ ان کا مرتبہ تھا۔ موجودہ دور میں کیا مؤذن کی حیثیت ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے گا۔ مؤذن کی ماں کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پہ مؤذن غمزدہ ہے، غمگین ہے، سیڈ ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مؤذن نے آپ کو سلام نہیں کر پایا، پورا محلہ گائیں گے آپ بیکار مؤذن ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، سلام بھی نہیں کرتا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اماں کا انتقال ہو گیا، کیسے ہوا، کیا ضرورت پڑی؟ ساری ذمہ داری مسجد کی، سب کچھ مؤذن کے اوپر ہے۔ آپ کے گھر کا جھگڑا، آپ کا کوئی غصہ، وہ بھی آپ بسا اوقات سم ٹائم مؤذنوں پہ نکال دیتے ہیں۔ غصہ کہیں کا، چیزیں کہیں کی لا کے آپ مؤذن پہ ڈال دیا، ایسا ویسا۔ کرسیوں کا جھگڑا ہے مسجد میں کہ میری کرسی یہاں لگے گی، میری کرسی وہاں لگے گی، یہ پنکھا نہیں چلے گا، وہ اے سی بند رہے گا۔ لڑ تو آپ خود رہے ہیں، اس میں پساتے مؤذن ہیں۔ ذرا سوچئے نا کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، اس سماج میں ہو کیا رہا ہے۔ یاد رکھیے، مؤذن اور امام آنے والے وقتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ ذرا لاک ڈاؤن کا زمانہ یاد کیجئے نا، کیا کنڈیشن تھا۔ گھروں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، 5 لوگوں کی جماعت بناتے تھے، اور کوئی حافظ صاحب، امام صاحب کو ڈھونڈتے تھے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ اگر یہی انداز، یہی کردار رہا سماج کا، لوگوں کا، تو یقین جانیے اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مؤذن، امام سب اللہ کی طرف سے ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے۔ ایک بار جو مؤذن مسجد چھوڑتا ہے دوبارہ بنتا نہیں ہے وہ مؤذن۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ مسجد چھوڑیں، مؤذن دوبارہ بن جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں چپل سی لوں گا، مؤذن نہیں بنوں گا۔ یہ بات تھوڑی آپ کو اٹپٹی لگے گی، لیکن وہ غصہ میں کہہ رہے تھے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، مؤذن نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سماج میں ہو کیا رہا ہے اور مؤذنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سارا کام، ساری ذمہ داری، سب کچھ مؤذن پر ڈالیے۔ مؤذن کو آپ ایک آفیسر کی طرح رکھیے، آپ صرف ان سے اذان دینے کا کام لیجئے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، صفائی کا الگ سے انتظام کیجئے، اچھی خاصی ان کو تنخواہ دیجئے، آپ ان کا حق دیجئے۔ ذرا غور کیجئے گا نا، ہو سکتا ہو میری بات بری لگی ہو، لیکن تنہائی میں سوچئے گا تو بات آپ کو سچی لگے گی۔ شکریہ۔